وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. الحمدللہ آج ہماری جو خصوصی نشست جو عقائد کے متعلق ہوا کرتی تھی، آج مسائل اس میں بیان کیے جائیں گے اور فضائل بیان کیے جائیں گے قربانی سے متعلق. اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ کئی طرح کے سوالات وہ پوچھے جا رہے ہیں. لوگ قربانی کرنے کے لیے، جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، اور وہاں جب جاتے ہیں تو طرح طرح کی چیزیں انہیں پیش آتی ہیں، مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کی اس خصوصی نشست میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں گی، تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو، اور ساتھ میں جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے، اور آپ آسانی کے ساتھ قربانی کا جانور خرید لیں کہ وہ تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہونی چاہیے. تو اس لیے اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اگر اس کی ابتدائی طور پر قربانی کی تحقیق کریں تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے قربانی ہوتی آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا قربانی کرنے کا پورا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے. اور جب انہوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی وہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھینچ کر لے جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جسے نہیں کھینچ کر لے جاتی، چھوڑ دیتی، تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ مقبول نہیں ہے. تو جب ایسا ہوا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تو دوسرے نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل تقوی سے ہی قربانی قبول کرتا ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے اشارہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہی قربانی کریں، تقرب الی اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں. تو شروع سے ہی قربانی ہوتی چلی آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہم قربانی کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کر رہے ہیں. خواب آپ نے دیکھا، عام آدمی کے خواب میں اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے. عام آدمی کا خواب خواب ہی ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو وہ اشارہ سمجھ گئے کہ بیٹے کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا، بیٹے کو بتایا. تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ ابا جان کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے، چھری تیز کی منی کے مقام پر، آج بھی وہ مقام موجود ہے. اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چھری رکھی ہی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا. ہم تو تمہاری آزمائش کر رہے تھے، تم نے اس کو سچ کر دکھایا کہ تم ہم سے محبت میں کتنے پکے ہو. تو یوں پھر ان کے بدلے میں، ان کے فدیے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا، اور پھر اس کو ذبح کیا گیا. اور یوں پھر قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ زندہ رہی، اور مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں. تو یوں قربانی کس لیے ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے،
اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب الی اللہ کے لیے، یہ ہے قربانی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی ہوا کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں قربانی اس طرح ہوتی تھی کہ اہل قریش یہ قربانی کا جانور ذبح کرتے اور اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے اس کا خون خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے اور گوشتوں کے ٹکڑے کر کے اپنے بتوں کے آگے رکھ دیتے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور قربانی کو جاری رکھا اور طریقہ بتا دیا کہ قربانی کس انداز میں کرنی ہے۔ ہم جس حکم کے تحت قربانی کرتے ہیں قرآن پاک کا وہ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں قربانی کے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے اور جہنم کے درمیان روک ہو جائے گی، حجاب ہو جائے گی، پردہ ہو جائے گی، جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی گئی۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جس پر قربانی واجب ہے، فرمایا اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں آنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اس طرح اور بھی کئی فضائل قربانی کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں جس کو احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ کل قیامت کے دن ابھی تو ہمارے سامنے پورا ختم ہو جاتا ہے، اس کی کھال بھی اتر جاتی ہے، اس کا گوشت وغیرہ سب تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ اپنے گوشت کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ یہ آئے گا، یعنی بالکل سلامتی کے ساتھ یہ آئے گا یہ جانور۔ اور پھر ایک میں روایت میں فرمایا کہ یہ اس پر اپنے پشت پر سوار کر کے اپنے قربانی کرنے والوں کو پل صراط سے پار کروائے گا۔ تو یوں قربانی کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر میں اللہ کے نزدیک قربانی کرنے کے علاوہ کوئی عمل مقبول نہیں ہے، یعنی یہ احراق الدم، یہ خون بہانے کے علاوہ کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ کون سے دن؟ یوم النحر کے دن، عید کے دن۔ تو یہ مقبول ہے تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی قربانی کیجئے، آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ اسی طرح قربانی جب ہم کرنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں اور ہم پر قربانی کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں تو ہمیں اس کے مسائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی کہ فضائل کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، کہ ابتدا کہاں سے شروع ہوئی قربانی کی اور کہاں سے یہ قربانی چلی اور چلتی آ رہی ہے۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ ہے قربانی۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص وقت میں، کیونکہ قربانی کے جانور بھی مخصوص ہیں اور قربانی کا وقت بھی مخصوص ہے۔ قربانی کے جانور کون کون سے؟ 3 جانور ہیں، اونٹ ہے، اسی طرح گائے ہے اور اس طرح بکرا ہے۔ بکرے کے تحت جو ہے نا وہ دمبا، بھیڑ، یہ سب بکرے کے ماتحت ہے۔ گائے کے تحت جو ہے نا بھینس بھی گائے کے تحت ہے، اور اسی کے نر مادہ سب اس میں آ گئے۔ اس طرح اونٹ اور اس کا نر مادہ سب۔ تو یہ 3 جانور مخصوص جانور ہیں، اور اسی طرح وقت بھی مخصوص ہے۔ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب سے لے کر جو 12 ذی الحج ہے اس کے غروب آفتاب تک۔ اس میں راتیں بھی شامل ہیں، اس میں راتیں بھی شامل ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ قرار دیا گیا، منع کیا گیا۔ اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے میں رات کو سیاہ رات ہوتی تھی، کالی اندھیری رات، تو اس میں ہو سکتا تھا کہ وہ کسی غلط طریقے سے کٹ جائے یا نقصان پہنچ جائے، تو اس لیے مکروہ قرار دیا گیا دن میں قربانی کی جائے۔ لیکن راتیں بھی اس میں شامل ہے، اس وقت میں کہ اگر کسی نے رات میں قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔
تو قربانی کا وقت بھی مخصوص ہے، اسی طرح جانور بھی قربانی کے مخصوص ہیں، اور نیت کیا ہے؟ تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر کسی نے جانور ذبح کیے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ بولیے، 4 شرطیں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرط۔ پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا، لہذا کافر پر قربانی نہیں ہے۔ جو اسلام کے مخالف مذاہب ہیں ان پر قربانی نہیں ہے، مسلمان پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح مقیم ہونا، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا، یہ والی بات ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب کہتے ہیں اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، صرف سونا اور کچھ بھی نہیں تو 7.5 تولہ سونا شرط ہے۔ اگر چاندی ہے، صرف چاندی، تو 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن اگر کچھ سونا ہے، صرف تھوڑا سا سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مالک نصاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچتی، کم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مالک نصاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑا سا سونا ہے اور اس کے ساتھ دیگر مال ہے، سامان ہے، گھر میں جو ایکسٹرا چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ضرورت سے، حاجت سے زائد ہیں، تو وہ سب اس میں شامل ہوں گی۔ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بنے گا۔ آج کے اعتبار سے 1,36,000 سمجھ لیں، یہ نصاب کی رقم، 1,36,000 سمجھ لیں کہ یہ نصاب کی، جس کے پاس اتنے پیسے اس کی حاجت سے زائد ہیں، اور قربانی کے ایام آ گئے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا وقت کون سا ہے، اس وقت کے اندر اگر یہ چیز پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہے، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اب اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تیسری شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا، کہ نصاب کا مالک ہو، اور چوتھی شرط یہ قرار دی گئی بالغ ہونا، تو نابالغ پر قربانی نہیں ہوگی، بالغ پر ہوگی۔ بعض کتب میں ایک شرط اور بھی بیان کی گئی ہے کہ وقت کا ہونا، کہ جو قربانی کا مخصوص وقت ہے اس وقت کا ہونا، یعنی عید کی نماز کا پڑھی جا چکی ہے، اس کے بعد قربانی شروع کریں گے۔ تو ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی کہ عید کی نماز کا ہو جانا، عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کریں گے۔ تو یہ سمجھ گئے آپ مالک کے نصاب ہونا، نصاب کا مالک کہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں آپ، ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ ہے زکوٰۃ، اور اس پر سال گزر جائے، یہ ضرورت سے اس کے زائد ہے، حاجت اصلیہ سے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آپ کے پاس کرائے پر آپ کا مکان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے جو کرائے پر آپ نے دیا ہوا ہے، اس کے کرائے کے پیسے سے آپ کے گھر کا گزر بسر چلتا ہے، یہ ہے حاجت اصلیہ۔ سمجھ گئے؟ یہ آپ کی حاجت اصلیہ ہے۔ لیکن اگر اس کرائے سے آپ کی حاجت اصلیہ پوری ہو چکی ہے، وہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، تو یہ حاجت اصلیہ نہیں ہوں گی بلکہ یہ زائد ہوں گی ضرورت سے۔ اب اگر یہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے اوپر ہے یا اس کو پہنچتے ہیں تو اب بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، وقت کا ہونا، یعنی قربانی کے ایام ہیں، ان دنوں میں آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے، بس آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب قربانی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جس کے پاس اتنی رقم، اتنی وہ موجود ہیں چیزیں کہ سامان وغیرہ ہے، 2 موبائل ہے مثال کے طور پر، 2 موبائل، ایک موبائل، آج کل موبائل بھی مہنگے 1.5-2 لاکھ روپے کے موبائل لوگوں نے رکھے ہوئے، 2 موبائل رکھے ہوئے، ایک اس کے استعمال میں، ایک اس نے اپنے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے، یہ بھی اس میں نصاب میں شامل ہوگا، ایکسٹرا چیزیں۔ اسی طرح گھر کے اندر جو ہے ایسی چیزیں رکھی ہوئی جو VCR، ٹی وی رکھے ہوئے، بڑی اسکرین رکھی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں نصاب میں شامل ہوں گی۔ اور پھر دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتا ہے، اگر پہنچے گا تو بندے پر قربانی کرنی ہوگی۔ اب اس کے پاس سامان تو اتنا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن پیسہ نہیں ہے، کیا کرے؟ تو کیا کرے؟ قرض لے کسی سے اور قربانی کرے، یا پھر اپنا سامان بیچے اور قربانی کرے گا، یعنی یا تو اپنا کسی قربانی میں حصہ ملا لے،
یا پھر کوئی ایک جانور اپنی طرف سے لا کر ذبح کر لیں۔ مالک نصاب میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، مرد مالک نصاب ہے تو اس کے لیے قربانی ہے، اگر عورت مالک نصاب ہوگی تو اس پر قربانی ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ایک ہی جانور لے کر آ جاتے ہیں اور وہ پورے گھر کا جانور ہوتا ہے۔ جب تک مالک نصاب کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ قربانی اس کی طرف سے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا پتہ چلنا، اس کا بتانا ضروری ہے کہ یہ قربانی میں آپ کا حصہ ہے، لہٰذا اب اس کی طرف سے قربانی ہے وہاں، اور اس میں حصہ ملائے گا، یہ حصے ملائیں گے۔ یا پھر کوئی قربانی کا جانور کسی نے اپنا وکیل بنا لیا کہ میری طرف سے آپ کر لیجئے گا، اب جب یہ قربانی کریں گے تو اس کو بتائیں گے کہ آپ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حج کے موقع پر ہوتا ہے کہ ہمارے فقہ میں ترتیب واجب ہے۔ ترتیب کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وقوف مزدلفہ کرتے ہیں رات میں، پھر صبح کے وقت وہاں سے آتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ رمی کریں گے۔ سب سے پہلے رمی کریں گے، پھر اس کے بعد حلق کروائیں گے، پھر اس کے بعد قربانی ہے، نہیں پھر اس کے بعد قربانی ہے، پھر حلق ہے۔ پہلے رمی ہے، پھر رمی کر کے آپ نے وہاں خبر دینی ہے کہ بھائی میں رمی کر چکا ہوں، اب آپ میری قربانی کر لیجئے۔ جیسے ہی قربانی ہو گئی تو اب آپ نے حلق کروانا ہے، اور یوں احرام کی پابندیوں سے آپ باہر آ جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں ترتیب واجب ہے۔ تو قربانی کب ہوگی؟ جب اس کو جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو خبر ہوگی۔ تو اگر اس کو خبر نہیں ہے تو اس کی طرف سے نہیں ہوئی قربانی، لہٰذا مرد پر واجب ہے تو مرد نے ادا کرنی، عورت پر ہے تو عورت نے ادا کرنی۔ یہ مسئلہ ہمارے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ زیور رکھا ہوا ہوتا خواتین نے، اور وہ مالک نصاب بھی ہوتی ہیں، یعنی وہ ایکسٹرا ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ قربانی نہیں کر رہی ہوتی اور گناہ گار ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر مرد کے پاس وہ مالک نصاب ہے، اس نے اپنی طرف سے قربانی کرنی، عورت ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے گی۔ تو 4 شرائط ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی جو قربانی کے لیے ضروری ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام یعنی مسلمان ہونا، دوسرا مقیم ہونا، تیسرا مالک نصاب ہونا، اور چوتھا جو ہے وہ بالغ ہونا۔ اور 5ویں ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا ہو جانا، اس کے بعد پھر قربانی ہو۔ اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ حاجت اصلیہ، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ مالک نصاب کیسے ہوتا ہے، حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے روٹین کے استعمال کے اندر ہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ کے استعمال کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کے پاس ایکسٹرا رکھی ہوئی ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ مکان بھی اس میں شامل آ سکتا ہے، پلاٹ کی بھی یہی حیثیت ہے، اور کرائے کے مکان کی بھی یہی حیثیت ہے، یعنی جس کا کرایہ آ رہا ہے۔ اگر اس کے ذریعے آپ کی حاجت پوری ہو رہی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی حاجت کے علاوہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ جو مالک نصاب کی اس رقم تک پہنچتی ہے، تو پھر اس کے بعد قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کا بڑا گھر ہو اور کچھ حصہ استعمال میں نہ ہو تو کیا اس کی وجہ سے اس پر قربانی ہو جائے گی؟ کسی کا بڑا گھر ہے، 2 اس کے حصے ہیں، ایک حصہ الگ ہے، ایک حصہ جدا ہے، تو فرمایا کہ جس کا ایک حصہ جدا ہے اور ایک حصہ الگ، ایک بند ہی رہتا ہو، اگر اس بند گھر کی قیمت نصاب کی رقم تک پہنچتی ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے آپ بتائیں؟ اس لیے کہ یہ اس کی حاجت سے زائد ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ حاجت سے زائد چیز جس بھی پاس موجود ہوگی اس کی جمع کریں گے، 1,35,000 یا 36,000 رکھ لیں کہ اس تک پہنچے گی تو پھر وہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں سال گزرے گا، جس کو کہتے ہیں حولان حول، یعنی ایک مرتبہ سال گزر جائے زندگی میں، ایک مرتبہ کوئی مالک نصاب ہو گیا، بس اب یہ سال جب گزرے گا تو پھر یہ زکوٰۃ ادا کرے گا جب کہ اس کے پاس مال ہوگا۔ لیکن قربانی کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے مال نامی یعنی مال موجود ہے آپ کے پاس، بس اس کی کیفیات دیکھی جائیں گی۔ کرنٹ سچویشن ہے آپ کی، کرنٹ پوزیشن کیا ہے آپ کے پاس مال ہے، مالک نصاب ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو قربانی کا وقت بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر یعنی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے۔ اس میں جس شخص کے اندر یہ 4 شرائط پائی گئیں، جو مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوگا۔
اور اس کے لیے حدیث پاک میں سخت اس کے لیے وعید آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی جس پر واجب ہو کرنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں تشریف نہ لائے وہ۔ اچھا، ایک سوال جو یہاں پر ہم نے ترتیب دیا ہے وہ اکثر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ بھائی آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ جانور کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ جانور کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو قربانی ہے، آپ اس پیسے سے آپ کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ کسی غریب کو دے دیں، اس کی مدد ہو جائے گی۔ حج پر جب بھی کوئی جاتا ہے تو ان کو لبرلز لوگوں کو یہ ہر مرتبہ کی مروڑ ہے، ان کو اٹھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قربانی کے جانور کو یا قربانی کے پیسے کو صدقہ کر دے تو کیا اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی اس کی طرف سے۔ پیسے دے دیں یا قربانی کے جانور کسی کو دے دیں، قربانی اسی وقت ہوگی جب آپ نے اس کو لٹایا اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا، تبھی ہوگی قربانی، اور وہ بھی مخصوص اوقات کے اندر ذبح کیا، مخصوص جانوروں میں سے کسی جانور کو ذبح کیا، تب ہی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی قربانی۔ صرف پیسے دے دیں کسی کو صدقہ کر دیں یا کسی کو جانور دے دیں، اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ پیسے دینے سے، صدقہ کرنے سے، اپنے قربانی کا جانور کسی کو دے دینے سے اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر پر قرضہ ہو تو بیوی قربانی نہیں کر سکتی، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر عورت مالک نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گی، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کسی سے ادھار لے گی، قرض لے گی، اور وہ کہیں حصہ ملائے گی اور اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ جس پر قرض ہے، کیا قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ تو قرض دار کے لیے ذہن میں رکھ لیں، اگر اتنا قرض ہے کہ وہ نکال دیا، اب بقیہ پیسے اس کے پاس اگر بچے ہیں جو نصاب کی رقم تک پہنچتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر نصاب کی رقم تک نہیں پہنچتے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پہلے قرض لوٹانا ہے، پہلے قرض دینا ہے، اس کے بعد اپنے پاس دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں۔ اگر اتنی رقم بچ گئی ہے کہ قربانی آپ کر سکتے ہیں تو آپ حصہ ملا لیں، نصاب تک آپ پہنچیں۔ اگر نصاب کی رقم نہیں، مثال کے طور پر ابھی 1,36,000 روپے نا، اس سے کم رقم آپ کے پاس، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے بچ گئے اور 20,000 کا حصہ ہے، آپ نے سوچا چلو حصہ ملا لیتا ہوں، تو یہ جو آپ حصہ ملا رہے ہیں یہ آپ کے پر واجب نہیں تھی۔ آپ نے جو حصہ ملایا یہ نفل قربانی تو کہلائے گی، واجب والی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے آپ کہ نصاب کی رقم تک نہیں پہنچی، شرط پوری نہیں ہوئی، تو جب شرط پوری نہیں ہوئی تو آپ پر واجب نہیں ہوئی۔ جب آپ پر واجب نہیں ہے تو وہ قربانی کا وہ وجوب والا ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو نفل والا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی نابالغ بچوں کی طرف سے لوگ قربانی کرتے ہیں، یعنی 7 حصے ہوتے ہیں نا جانور میں، تو ان میں اپنے نابالغ بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، تو ان کی طرف ان پر چونکہ قربانی واجب ہے ہی نہیں، کیوں کہ وہ نابالغ ہیں، بالغ ہونا شرط ہے۔ تو اب یہ جو قربانی ہوگی یہ نفل قربانی ہوگی ان کی طرف سے۔ ہاں، جو خود بالغ ہیں ان کی طرف سے وہ صاحب نصاب بھی ہیں اور مقیم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، بس پھر وہ قربانی کریں گے تو ان پر قربانی واجب والی ان پر سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شرط نہیں پائی جا رہی پھر قربانی کر رہے ہیں تو یہ واجب تو نہیں ہوگی، سنت قربانی کہلائے گی یا نفل قربانی کہلائے گی، نفل قربانی، کہ نفل ہوگا ان کی طرف سے ادا ہو گیا۔ تو قرض ادا کر لیں پہلے، اگر قرض ہے کسی پر تو وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، یا قرض خواہوں سے آپ مہلت لے لیں، جو قرض لینے والے ہیں ان سے مہلت لے لیں کہ مجھے مہلت دے دیں آپ تاکہ میں بھی قربانی کے اس میں شامل ہو جاؤں۔ تو اب یہ جو آپ شامل ہوں گے، اگر نصاب کی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو قربانی واجب، اگر آپ کے پاس نصاب کی رقم سے کم ہے تو یہ قربانی جو ہوگی یہ نفل قربانی کہلائے گی۔ بعض لوگ اپنی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں اور ہر سال الگ الگ لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سال اپنی کر دی، اب اگلے سال اپنے والد صاحب کی طرف سے، اس سے اگلے سال دادا کی طرف سے، اس سے اگلے سال بھائی دادی کی طرف سے، ایسے ایک ایک قربانی سب کی طرف سے گھوم رہی ہوتی۔ کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ جس بندے پر قربانی واجب ہے اس کو سب سے پہلے اپنی قربانی کرنی ہے، اس کی اپنی ہوگی تو اوروں کی طرف سے کر سکے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا جانور ہے، اس میں حصے ہوتے ہیں 7،
اس میں حصے تو شامل کر لے، اپنا بھی شامل کر لے، اور جن جن کا اس میں حصہ ہے ان کو شامل کرنے کے بعد جو حصے بچ جائیں ان میں اپنے مرحومین کو شامل کر سکتے ہیں۔ مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے قربانی ہو سکتی، مرحومین کی طرف سے قربانی ہو سکتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 2 مینڈے ذبح کرتے تھے ہر سال۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ 2 کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم میری طرف سے ہر سال قربانی کرو گے۔ تو حضرت مولا علی ہر سال ایک جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح فرماتے، اور اب پوری دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانیاں ہوتی ہیں۔ حصے پورے حصوں میں ایک حصہ، پہلا حصہ حضور کے نام پر ہی لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جانور کے اوپر۔ اس میں اگر کسی بھائی کو سوال ہے تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آخر میں سوالات کے جوابات ہوں گے جو ہم نے ابتدائی باتیں کی ہیں۔ قربانی کی جانور کے حوالے سے یہ باتیں ذہن میں رکھ، چونکہ یہ جانور مخصوص ہیں، مخصوص جانوروں کو مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ ہے قربانی۔ تو وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکرا یا بکری۔ ہر قسم میں اس کی نوعیں شامل ہیں، بکرا بکری کی جتنی نوعیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور انہی کے تحت جو ہے نا وہ دمبا، دمبی، بھیڑ ان کے ماتحت ہے۔ گائے جو ہے وہ اس کے ماتحت جو ہے اس کی ساری نوعیں، یعنی اس کے مذکر و مؤنث، اسی طرح بھینس بھی اسی کے ماتحت ہے۔ اور اونٹ کی عمر کے حوالے سے سمجھ لیں، عمر میں اونٹ 5 سال کا ہونا شرط ہے، گائے 2 سال کی، اور بکری یہ 1 سال کا، جبکہ دمبے کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ اگر 6 مہینے کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ صرف یہ اس کے لیے حکم۔ بکرا یا بکری یہ 1 سال، اور اسی طرح قربانی کے لیے گائے لیے تو وہ کتنے سال کی؟ 2 سال، اور اونٹ کتنے سال کا؟ 5 سال کا۔ کیوں یہ ایسا ہے؟ اس لیے کہ جو ان کے دانت ہیں نا، دانت، اونٹ کے دونوں دانت جو ہے یہ 5 سال کی عمر میں گرتے ہیں، گائے کے دونوں دانت 2 سال کی عمر میں، اور بکری کے 1 سال میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کی عمریں 5، 2 اور 1 سال رکھی گئی۔ اچھا، کیا اب یہاں یہ والے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں عمر کا اندازہ کیسا ہو، کیونکہ ہم تو باڑے والے تھوڑی ہیں، ہم تو وہاں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ بیوپاری کہتے ہیں کہ اتنے سال کا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں۔ اس میں دانت کا تھوڑا سا عمل دخل ہے۔ اگر سامنے کے دانت گر گئے اور نئے دانت آ رہے ہیں تو اس کی علامت ہے کہ اس کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ سامنے کے نیچے کے 2 دانت اگر یہ گر کر نئے آ رہے ہیں، گرنا اس کی علامت ہوتی کہ اس کے 2 سال پورے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور نئے دانت جیسے نکلنا شروع ہو گئے تو بس یہ علامت ہے کہ یہ 2 سال سے آگے بڑھ گیا، یہ ایک علامت۔ لیکن اگر کسی کے سامنے ہی کوئی جانور 2 سال میں بڑا ہوا اور اس کے دانت نہیں گرے اور نہ نکلے، تب اس کی قربانی بالکل جائز ہے، کیونکہ 2 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اونٹ کے 5 سال اور بکرا بکری اس کے 1 سال۔ سامنے ایک جانور بڑا ہو رہا ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانیوں میں عمر شرط ہے، عمر خاص ہے نا، خاص عمر بتا دی گئی احادیث میں کہ اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر 2 سال اور بکرا بکری کی عمر کتنی؟ 1 سال۔ لہٰذا جہاں کسی چیز کا تعین کیا جاتا ہے تو وہاں اسی کو مراد دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں عمر کا اندازہ کیسے ہو، اس لیے مارکیٹ میں سے فون آتے ہیں کہ وہ دانت ایک گرا ہوا ہے، ایک ہل رہا ہے اور وہ بھی کچھ دن میں گر جائے گا، اور بیوپاری کہہ رہے ہیں کہ اس کے 2 سال کی عمر پوری ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اندازہ کیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہمیں تحری دی گئی ہے۔ تحری کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ کسی سمجھدار آدمی کو کہ جو باڑے والا ہو، جو یہ چوپائے وغیرہ اس کے پاس کثیر تعداد میں ہو، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی برس ہے، اس کی عمر کتنے برس ہے، تو اسے جب اس کو لے جائیں اپنے ساتھ، یا پھر وہاں قریبی کسی کو دیکھ لیں کہ کسی مسلمان صحیح العقیدہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیں کہ اس کی عمر 2 سال کی ہو گئی ہے۔ اگر وہ کہتے کہ ہاں اس کی عمر 2 سال کی ہے، تو اب بھلے وہ کہتے رہیں کہ بھائی نہیں اس کی عمر کم ہے، گواہ اس پر آ جائے کہ بھائی ہے اس کی عمر 2 سال، اور آپ کو بھی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ 2 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں،
بس پھر آپ اس کو قربانی کو لے لیں. لیکن ایک چیز، یہ دانت کا عمل اس میں لازمی طور پر رکھیں کہ ہمارا عرف جو ہے وہ دانت ہے. ہمارے عرف میں دانت دیکھے جاتے ہیں. دانت گر گئے تو اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے عرف میں اس دیکھا جاتا ہے دانت وغیرہ. گائے کے 2 دانت دیکھے جاتے ہیں، بکرے کے بھی اسی طرح. تو ان کے 2 دانت کب کب؟ اس کے 1 سال میں، اس کے 2 سال میں، اور اونٹ کے 5 سال میں گرتے ہیں. اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا کیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگرچہ حلال جانور ہے لیکن ہرن کی قربانی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ احادیث طیبہ نے مخصوص جانور بیان کیے گئے ہیں. تو مخصوص جانور اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری، یہ مخصوص جانور ہیں. تو اب ان کے علاوہ کوئی دوسرا حلال جانور آ جائے، جیسے ہرن ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی. کوئی قربانی میں اس کو ذبح کر رہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح نیل گائے ہے جس کو جنگلی گائے کہتے ہیں، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اگر کسی نے وہ قربان کر دی تو اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان مخصوص جانوروں میں شامل نہیں ہے کہ جن کے اندر اس کو جن جانوروں کا ذکر احادیث طیبہ میں فرمایا گیا ہے. اچھا، اب آ جائے جانور میں کون سی چیزیں ہیں کہ اگر جانور میں وہ ہوں تو قربانی ہو جاتی ہے. یہ بڑی بات توجہ سے سننی ہے کہ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ والا عیب آ گیا تو اس میں قربانی میں مسئلہ نہ ہو جائے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو جانور کے اندر پائی جائیں لیکن اس کے باوجود اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نمبر 1، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی ہو جائے گی. پیدائشی سینگ نہیں ہے، بس اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. سینگ کا مسئلہ سمجھ لیں. آج کل ہماری جو منڈیاں ہیں ان میں سینگ کاٹ رہے ہیں. 2 طرح سے کاٹ رہے ہیں، ایک تو درمیان سے کاٹ رہے ہیں اور ایک جڑ سے کاٹتے ہیں. اگر درمیان سے کاٹا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر جڑ سے کاٹا کہ اتنا کہ نیچے سے دماغ کا جو مقام ہے وہ نظر آ رہا ہے، نیچے کا حصہ سفید سفید سا حصہ نیچے زخم بن گیا دماغ تک، اور اس زخم کا اثر جا رہا ہے دماغ تک. بعض کتب میں یہ ہے کہ اتنا کاٹ دیا کہ یا ٹوٹ گیا سینگ کے اس جڑ سے نکل گیا اور اس کا اثر دماغ تک جائے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دماغ تک اثر نہیں جاتا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر دماغ تک نہیں جاتا تو اس کی قربانی پھر نہیں دماغ تک جاتا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن صاحب بار شریعت نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر جڑ سے اس کا سینگ ٹوٹا یہاں تک کہ نیچے زخم نظر آ گیا کہ جو دماغ کے اوپر جو ایک کھال ہے وہ نظر آ گئی ہے، تو آپ نے منع کیا. وہاں پر آپ نے فرمایا یہ عیب ہے اور اس عیب کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی. لہذا وہ جو بڑا ایک قیمتی جانور لے کر آئے ہیں اور اس کے سینگ توڑے ہیں، انہوں نے کاٹے ہوئے ہیں جڑ سے اور اس کے اوپر کوئی چیز لگا کر اس زخم کو درست کیا ہے، تو اب یہ دیکھیں نا مشکوک ہو گئی قربانی. لہذا ایسا کوئی جانور ہرگز نہ خریدیں کہ جس کے اندر اس طرح کا عیب ہو کہ اس کا سینگ جو ہے وہ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے اور اس سے دماغ کی جو اوپر کی کھال ہے وہ نظر آ رہی ہے. وہ جانور نہ خریدیں. ہاں، درمیان سے سینگ کاٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی. اور وہ جانور کہ جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح خصی جانور. اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہ اکثر سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے کہ بھئی خصی جانور کی قربانی وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ عیب ہے. خصی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بالکل یا تو عضو تناسل کو نکال دیا جاتا ہے اور یا اس کے خصیے نکال دیے جاتے ہیں، اور اس کے نکالنے سے وہ جانور جو ہے نا تھوڑا سا تکڑا ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتا ہے، تو یوں خصی کیا جاتا ہے جانوروں کو. تو خصی جانور یعنی جس کے خصیے نکال لیے ہوئے، یا مجبوب اس جانور کو کہتے ہیں جس کا عضو تناسل بھی نکال لے گا اور اس کے خصیے بھی نکال لیے گئے ہوں. تو ان کی قربانی جائز ہے، ان کی قربانی بالکل جائز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈھے خصی مینڈھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمائے. اگر یہ عیب ہے تو نبی علیہ السلام کی طرف عیب کی نسبت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیب دار جانور ذبح کیا. صحابی کہتے ہیں کہ خصی جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمائے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خصی کر کے جانور کو ذبح کرنا یہ تو سنت ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل ہے، تو لہٰذا اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اتنا بوڑھا کہ بچہ جننے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، بھینگا جانور ہے، اس کی بھی قربانی بالکل جائز ہے۔ جس کے پیدائشی طور پر کان چھوٹے ہیں، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، لیکن جس کے کان کاٹ کے چھوٹے کیے گئے، اس کی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ 1/4 حصے سے زیادہ کٹا ہے تو بس اب قربانی میں یہ عیب آ گیا۔ کان کے حوالے سے، دم کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ اگر 1/4 سے زیادہ اگر یہ کٹ گئی تو بس پھر قربانی میں عیب آ جائے گا۔ تو فرمایا جس کے پیدائشی کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بھیڑ یا دمبے کی اون، اوپر سے اون نکال لیتے ہیں لوگ، وہ اون نکال لی گئے تب بھی ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کسی جانور کے اضافی اعضاء ہوں تو اس کی بھی قربانی بالکل فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اضافی ایک پھر اور نکلا ہوا اس کا، یا 2 کان آ گئے ہیں، یا اس کے انگلیاں زیادہ ہیں، تو یوں اس جانور کی بھی قربانی بالکل جائز ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ بہرے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، کہ جسے کان نہ کام کرتے ہوں، آواز نہ آتی ہو، اس کی بھی قربانی بالکل جائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کو ذبح کے لیے آپ نے لٹایا اور آپ نے چھری پھیری کہ وہ اچھلا، اب اس کے اچھلتے کوئی عیب آ گیا اس میں، تو وہ جو اچھل کر جو عیب آیا نا اس میں، اس جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اب یہ جو عیب آیا نا، یہ وہ عیب شمار نہیں ہوگا جو جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ خود اچھلا، اس کے اندر، اس کے مثال کے طور پر کھڑا اب نہیں ہو سکتا ہے، یا کوئی دوسرا عیب آ گیا، یا کوئی کان وغیرہ اس کا کٹ گیا، یا کوئی اس کو زخم لگ گیا، تو اب یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ اب کون سے جانور ہے کہ جو ہوں تو قربانی نہیں ہو سکتی، اب یہ عیب سمجھ لیں، کیونکہ یہ خاص مسئلہ یہ ہے۔ اندھا ایسا کہ اس کا کانا پن جو ہے وہ ظاہر ہو، اس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا اندھا جانور، ایسا آنکھوں سے ایسی آنکھیں نہ کام کر رہی ہیں اور اس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی نظر کا اندازہ لگائیں گے کہ 1/3 سے زیادہ اگر نظر اس کی خراب ہو گئی ہے، چل ہی نہیں سکتا، سامنے دیکھتا نہیں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اتنا کمزور ہے کہ جس کی ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، کہ جس کی ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لنگڑا جانور کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو، یا ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، تو قربانی ناجائز ہے۔ کان چھوٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن پیدائشی کان ہی نہیں ہے تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یا پھر ایک کان ہے اور ایک نہیں، یہ بھی عیب ہے، لہٰذا اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کے تھن خشک ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کا ایک تھن خشک ہوا تو اس کی بکری کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور گائے کے 2 تھن خشک ہو گئے تو گائے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کا علاج کے ذریعے دودھ خشک کیا گیا، خود سے خشک ہو گیا وہ الگ بات ہے، انجیکشن وغیرہ لگایا، کوئی دوا لگائی، علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور کہ جس میں نر اور مادہ کی دونوں علامتیں پائی، خنثی جانور جس میں نر اور مادہ کی دونوں علامتیں پائی جائیں، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ جس میں نر اور مادہ کی دونوں کی علامتیں پائی جائیں تو وہ جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ خنثی جانور کی قربانی۔ جلالہ کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جلالہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ جلالہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جو غلیظ کھاتا ہو، غلاظت کھاتا ہو، اس کو منہ مارتا ہو اس پر، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور کہ جس کا ایک پیر مکمل کاٹ دیا گیا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تقریباً 13 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں کہ جن میں قربانی جائز نہیں، یعنی
جن میں خاص یہ ہے کہ اتنا اندھا ہو کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا کمزور ہو کہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایسا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اتنا کمزور۔ تو اس کی اور جس کا اندھا پن ظاہر ہو گیا ہو، اور نگاہوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس کے نظر ایک تہائی سے زیادہ جو ہے نظر جاتی رہی، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے آخر میں یہ سمجھا کہ جس جانور میں مذکر و مؤنث کی دونوں کی علامات پائی جائیں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اگر دونوں کی علامات پائی جا رہی ہیں تو بعض لوگ اس کو بڑے دوسرے انداز میں بیچ رہے ہوتے ہیں اور بڑا اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہوئے اور اچھے انداز میں اپنا سودا بیچتے ہیں نا، تو وہ یوں لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جانور میں یہ دونوں علامات ہیں تو اس کی قربانی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور جڑ تک ٹوٹا تو قربانی جائز نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے سینگ کا مسئلہ بیان کیا، اور اس سے کم ٹوٹا، صاحب باری شریعت کہتے ہیں اس میں قربانی ہو جائے گی۔ جڑ تک ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور میں جنون ہے، یعنی حد درجے اس کے اوپر جنون غالب ہے، اور اس حد یہ ہے کہ نہ وہ کھاتا پیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، تو یہ کوئی جنون کی اس کیفیت میں پہنچا ہوا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس حد تک نہیں ہے کہ وہ چارہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگر چارہ نہیں کھاتا، اتنا جنون ہے، اتنا پاگل ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ چارہ کیا ہے، اگر اس حد تک پاگل ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چارہ کھا لیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جس جانور کے کان یا دم یا چکی ہوتی ہے دمبے کی، تو یہ کٹے ہوئے ہوں، اور کتنے کٹے ہوں، اگر وہ تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا کٹ لگ گیا کہ پوری اس کے 3 حصے کیے جائیں اور 3 میں سے ایک حصہ اس زخم کے اندر آ گیا، 3 چیزیں، کان یا دم اور چکی، یہ 1/3 اگر کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دمیں موڑتے ہیں نا، اگر اس میں موڑنے میں کوئی زخم ایسا آ گیا جو 1/3 سے زیادہ ہو گیا تو قربانی خراب ہو جائے گی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ موڑنی چاہیے۔ اسی طرح کان سے پکڑ کر لے کر جاتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ایسا کر دیا کہ کان کاٹ دیا درمیان میں سے، یا کوئی ایسا زخم پڑ گیا کہ کان کٹنا پڑ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور کے دانت ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن کس صورت میں؟ صاحب بہاری شریعت نے لکھا ہے کہ وہ جانور کہ جس کے دانت نہیں ہے لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے، چبا سکتا ہے اچھے طریقے سے، تو اس کی تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا، دانت ہے ہی نہیں، اس کے آتے ہی نہیں، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی تقرب الی اللہ کے لیے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، لہٰذا قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے سیڑھیوں سے اوپر چلتے، پیچھے میدان کے اندر پارک میں نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں وہ ان کے قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ریس لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ توہین ہے، عبادت ہے یہ ریس لگانے کے لیے لے کر آئے قربانی کا جانور۔ اسی طرح خواتین کہتی ہیں کہ بچے خوش ہو جائیں گے، لے کر آ جائے، بچوں کو تھوڑی خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ فلاں بکرا لے کر آ جائے، فلاں جانور لے کر آ جائے تاکہ بچے خوش ہو جائیں، گھر والے خوش ہو جائیں۔ ان کی تو خوشی مطلوب ہی نہیں ہے، مطلوب کس کی خوشی؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ باہر اپنے جانور کھڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بھی ان کو منع کر دو، انہوں نے کسی کی بھی نہیں سننی۔ یا پھر ایک جانور دوسرے جانور پر چڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر سیٹیاں مارنا، ہنسی مذاق، پھر دوڑ لگانا، یہ قربانی ہے، یہ قربانی کی توہین ہے۔ اس کا بڑا ادب کرنا ہے، اس کو تو صاف ستھرا کرنا ہے، اچھے طریقے سے پانی پلانا ہے، چارہ کھلانا ہے، اور اس سے پیار محبت کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن یہ تھوڑی کہ آپ اس کو لے کر جو ہے نا پورے محلوں میں پھیریں اور دوڑے لگائیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے اس میں حادثے بھی ہوئے ہیں کہ جانور جب بدک جاتا ہے نا، پھر وہ بدک جاتا ہے، اس کا دماغ تھوڑی ہے آپ کی طرح، پھر آپ نہیں پکڑ سکتے اسے۔ اور کئی بچے چھوٹے چھوٹے لقمہ اجل بن گئے، موت کا شکار ہو گئے۔ بڑوں کو بھی جب وہ ٹکر مارتے تو پھر بڑے بھی پھر کہاں رکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں جانور ہے تو اول تو بالکل اس کو گھمائیں پھرائیں،
لیکن اس کی ریسیں نہ لگوائیں، اور نہ ہی قربانی کے جانور کو تکلیف دیں، نہ ہی اپنے غصے کا اظہار قربانی کے جانور پہ کریں، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے، اگر وہ کہیں سے گندا ہو گیا تو اس کو اچھے طریقے سے آپ صاف کریں۔ اچھا، قربانی کے جانور کی غذا جو ہے نا، وہ گھاس پھوس ہے، وہ مکھن ملائی اور وہ بادام کھلا رہے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ مطلوب شرع ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ مطلوب شرع نہیں ہے کہ آپ اس کو بادام بھی کھلا رہے ہیں، جو اس کی غذا ہے وہی کھلائیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بیوپاری لگے ہوئے ہیں خام خواہ کے لیے، بادام کھلا رہے ان کو تو فلانی چیز نہیں کھلا، جو اس کی اصل غذا، فطری طور پر اس کی جو غذا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کھلائیں، تو اسی غذا سے اس کا خون بھی بڑھے گا، اسی غذا سے اس کے جسم کے اندر گوشت بھی آئے گا، اور وہ اس سے فرما ہوگا، طاقتور ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ نہیں ہم نظام سے خلاف جائیں گے، ہم مکھن بھی کھلائیں گے اس کو۔ مکھن نہیں کھلاتے، وہ انجیکشن لگاتے ہیں، یہ بڑی چال چلتے ہیں، اور اس انجیکشن کے بعد وہ جسم پھول جاتا ہے۔ اب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کیا خوبصورت جانور ہے، جتنا موٹا تگڑا ہوتا ہے اتنا بندے کو زیادہ جانور پر پیار آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اندر سے جانور تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ مضر صحت گوشت ہوتا ہے۔ مفید صحت کے لیے کون سا گوشت ہے کہ جو گھاس کھائے جانور، اس کو گھاس کھلائیں، یہ صحت کے لیے مفید ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ انجیکشن لگا لگا کر موٹا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بادام کھلا رہے ہیں، یہ مطلوب شرع نہیں، یہ سمجھ لیں۔ تو قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، اس سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قربانی، کیا ہم قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے بھائی کوئی قربانی کا جانور ہے کہ اس نے بچے کو جنم دیا، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ بچہ بھی اسی کے ساتھ ذبح ہوگا، یا نہیں ذبح کر رہے تو کسی فقیر کو وہ صدقہ کر دیں، کسی فقیر کو وہ بچہ صدقہ کر دیں کہ وہ خود پالے اور پھر وہ اپنے حساب سے اس کو رکھے۔ یا پھر کسی قربانی کے جانور کا دودھ نکل آیا تو وہ آپ دودھ نکالنے کے بعد صدقہ کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے دودھ نکالو چلو جی پورے گھر آرام سے جو ہے نا دودھ پی رہا ہے قربانی کے جانور کا، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اس کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو قربانی کے جانور کو جو چیزیں پہنائی جاتی ہیں ان کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ گلے میں ہار پہنایا جاتا ہے، اسی طرح وہ کڑے باندھے جاتے ہیں، رسی ہے، ان سب چیزوں کو جب قربانی ہو جائے تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کسی کو دے دیں، اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے تو ذبح ہونے کے بعد اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ جیسے ذبح ہونے کے بعد اگر دودھ وغیرہ نکلا، ذبح ہونے کے بعد، اب جو ذبح ہو گیا، اب اگر کسی جانور سے دودھ نکال لیا تو اب اس کو نفع میں لا سکتے ہیں، لیکن جب تک جانور زندہ تھا اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی کا جانور بھاگ گیا، یا قربانی کے لیے جانور خریدا تھا وہ مر گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ مالدار صاحب نصاب پر حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے، اور غریب کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ دوسرا لائے، ٹھیک ہے؟ مالدار صاحب نصاب کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا، اور غریب کے لیے نہیں ہے، بس غریب جس جو غریب ہے اس پر ویسے بھی قربانی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری شریعت مطہرہ، دین اسلام سب سے آسان دین ہے، تو قربانی کے جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو مالدار آدمی دوسرا لے کر آئے گا۔ اب اگر یہ دوسرا لے آیا اور اس کا چوری والا جانور بھی اس کو مل گیا تو کیا کرے؟ دونوں میں سے ایک کو بیچ دے اور ایک کو اپنے استعمال میں لے آئے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو اختیار ہے، یا تو ایک ان میں سے کوئی ایک استعمال میں لیا اور دوسرا اس کو بیچ سکتا ہے، واپسی کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے کہ یہ جانور تبدیل۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہیں، قربانی کے جانور تبدیل ہو سکتا ہے، جانور تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک جانور آپ لے کر آئے، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ نے دوبارہ گاڑی میں ڈالا اور پھر منڈی لے گئے کہ یہ جانور تبدیل کر دیں ہمیں، بالکل تبدیل ہو سکتا ہے۔ بیوپاری کہتے ہیں نہیں آپ نے خرید لیا بس اب یہ تبدیل نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل تبدیل ہوگا۔ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے بس ایک چیز خرید لی، یہ تو سنت ہے، اور سنت ابراہیمی کو وہ درمیان میں آڑ بناتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں آپ نے خرید لیا تو بس خرید لیا، اب آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں، قربانی کا جانور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی قربانی کے مسائل بھی سمجھ لیں۔
دو جانور ایسے ہیں کہ جس میں 7 حصے بنتے ہیں. ایک اونٹ میں 7 افراد شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح گائے میں 7 افراد شامل ہوتے ہیں. لیکن ساتوں کی نیت قربانی کرنے کی ہو. کسی ایک کی نیت بھی گوشت کے حصول کی ہوئی تو سب کی قربانی نہیں ہوگی. یا ان ایک کے اندر بھی کوئی بد مذہب ہوا، یہ مسئلہ سمجھیں. ان 7 میں ایک بھی بد مذہب ہوا. بد مذہب کون ہے؟ جو صحابہ اکرام پہ بھونکتا ہو. بد مذہب کون ہے؟ جو اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتا ہو. بد مذہب کون ہے؟ جس کے لیے یا رسول اللہ سن کر ہی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جائیں، جو پسند ہی نہ کرتا ہو. اگر یہ اس میں شامل ہے، جس کو حضور کے نام سے چڑ ہو، حضور کے ذکر سے جس کو تکلیف ہو رہی ہو، اگر ایسا شخص اس میں شامل ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لہذا قربانی کے اندر جو 7 افراد شامل کریں وہ بڑے سوچ سمجھ کر شامل کریں، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، گوشت کا حصول نہ ہو. تو پھر یہ سب 7 کی طرف سے ادا ہو جائے گی. یعنی سب قربانی کریں گے تو قربانی کے بعد دعا پڑھیں گے. دعا میں جب وہ تقبل خود سے کر رہے ہیں تو تقبل منی، مجھ سے، میری طرف سے قبول فرما. اور اگر سب کی طرف سے کر رہے ہیں تقبل من فلاں 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 فلاں، سب کا نام لیں گے. کما تقبلتا ابراہیم خلیل علیہ السلام و حبیبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اردو میں بھی بول سکتے ہیں، یا اللہ پاک یہ جو میں نے قربانی کی ہے یہ میرے ان احباب کی طرف سے قبول فرما. یہ نام لے لیے، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی، اور جیسا کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائی. تو یہ طریقہ کار. پھر اس کے بعد آپ دعا کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو قربانی کے اجتماعی قربانی کے اندر جو ہے وہ کسی بد مذہب کو شامل نہیں کریں گے. اسی طرح جتنے بھی افراد شامل ہیں سب کے سب کیا ہوں گے؟ ان کا حصول تقرب اللہ ہو، قربانی کرنا. حصول نیت یہ نہ ہو کہ میں قربانی کا گوشت کے حصول کی نیت سے کر رہا ہوں، یہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ایک سوال جو آخری سوال ہے، بس اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں؟ بالکل ملا سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ملایا جا سکتا ہے. مرد کی طرف سے یعنی مذکر کی طرف سے 2 حصے اور مؤنث کی طرف سے 1 حصہ. لیکن اگر کوئی غریب ہے تو وہ مذکر کی طرف سے 1 حصہ بھی کر سکتا ہے عقیقے کا. ٹھیک ہے؟ عقیقے کا حصہ بھی ملایا جا سکتا ہے کہ فلاں بچوں کے عقیقے نہیں ہوتے، قربانی کے جانور لے لیتے ہیں اور پھر ان بچوں کے نام عقیقے کے طور پر اس میں شامل کیے جاتے ہیں. کہ مثال کے طور پر ایک شخص اس کے 4 بچے ہیں اور خود 2 میاں بیوی ہیں، تو پہلا حصہ حضور کے نام کا وہ رکھتے ہیں، دوسرا حصہ مرد کے نام کا، تیسرا عورت کے، پھر نیچے ان کے بچوں کے آ جاتے ہیں کہ یہ عقیقے کے ہیں. بالکل یہ جائز ہے، اور قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ملایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ عقیقہ بھی شکران نعمت ہے. عقیقہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی نعمت دی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر بندہ عقیقہ کرتا ہے. اور یہ قربانی بھی تقرب اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ قربانی کرتا ہے. لہٰذا اس میں عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ اونچے جی، حاملہ گائے کی قربانی ہو جاتی ہے. بالکل. جی ہاں، دونوں صورتوں میں قربانی ہو جائے گی. بھائی بہن کو دے دے کہ بھائی میں دیتا ہوں، آپ میری طرف سے کر دیں قربانی. ٹھیک ہے؟ ان کی طرف سے قربانی، جیسے کہ اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں باہر ملکوں میں، وہاں سے کہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے کر دیں. بالکل اس قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی نائب بنانا، اپنا نائب بنانا قربانی میں بالکل جائز ہے کہ اس میں آپ کسی کی طرف سے دوسری کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہ بھی تو وکیل بنتے ہیں نا جو قربانی کر رہے ہیں. تو انہوں نے، وہ قربانی والوں نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کریں. ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. ٹھیک، 52.5 تولہ چاندی. جی ہاں، اگر یہ ساری چیزیں
مرد کے مالک نصاب ہے تو اس پر واجب ہے، عورت مالک نصاب ہے تو اس پر، دونوں میں سے جو جو قربانی کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ مرد کے پاس نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، اور بیوی کے پاس ہے تو وہ اس پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں۔ اس میں بالکل نیت تو وہی ہوگی جو قربانی کی نیت ہے، قربانی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اوورسیز پاکستانی یا کوئی بھی آپ جو موجود نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے وکیل بن گئے۔ اب یہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ جب دعا کریں گے کہ اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما اس بندے کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ذبح کے مسائل، جب جانور کو ذبح کریں تو سب سے پہلے تو اس جانور کو پانی پلائیں، اور جو چھری ہے نا، وہ سلے والی چھری سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ان میں سے وہ ہے کون سی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، دوسری چھری پکڑ لیتے ہیں، وہ پھر زور لگا رہے ہوتے ہیں صحیح سے۔ سلے والی چھری الگ سے رکھ لیں، اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مزید تیز کر لیں۔ چھری تیز ہونی چاہیے، اور ہاتھ بھی صحیح مضبوط ہونا چاہیے جب آپ ہاتھ لگائیں۔ ایک آدمی کی طرف سے، ہاں بالکل ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی، 10 ہو سکتی ہیں، 20 ہو سکتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نہر نہیں فرمائے تھے؟ آخری اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ نہر فرمایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اونٹوں میں لڑائی ہو گئی، ایک اونٹ دوسرے کو کاٹتا تھا، دوسرا تیسرے کو، کیوں کہ وہ اپنی گردن پہلے آگے کرتا تھا کہ مجھے حضور ذبح کریں یا نہر کریں۔ کیا اونٹوں کے بھی کیا عشق تھا کہ میں آج جو ہے اپنے آقا کے ہاتھ سے جو ہے نا میں نہر ہوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ پانی پلائیں جانور کو، اور اس کو بالکل تیار کریں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک ہی جگہ پر آپ نے پھر سارا خون وون صاف کریں پھر لے کر آئیں۔ اچھا، سامنے جانور بندے میں اور ان کے سامنے ہی ذبح ہو رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ان کے درمیان میں کوئی ایسا پردہ لگا دیں کہ پردے کے اس طرف ذبح ہو رہے ہوں اور دوسری طرف جانور زندہ کھڑے ہیں۔ تو اس کو سب سے پہلے پانی وغیرہ پلا دیں۔ پانی پلانے کے بعد اب اس کو آپ لٹائیں گے تو قبلہ رخ کر لیں۔ قبلہ رخ ہو جائیں تو اس کے بعد اب آپ نے اس کی گردن سیدھی کر کے اپنا جو الٹا پاؤں ہے نا، یا اگر سامنے سے آپ آئیں گے تو پھر سیدھا پاؤں رکھنا پڑے گا، لیکن آپ کو اس طرح رکھیں نا، آپ کا الٹا پاؤں اس کے الٹے بازو پر ہوگا، اور آپ کا یہ ہاتھ سیدھے ہاتھ میں چھری ہے اور آپ نے یہ پکڑی ہے اس کی گردن۔ اب آپ نے تیز چھری، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے آپ پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المسلمین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اب آپ نے چھری تیز چلانی۔ اتنا تیز چلا دیں کہ آپ نے 3 رگیں تو فوراً کٹ جائیں گی، 4تھی رگ تک کٹ جائے، اور اس کے بعد چھوڑ دیں جانور کو۔ جانور کو جیسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تڑپے گا اور اس کا خون نکل جائے گا، طریقہ کار ہے۔ تو اب خون نکلے گا تھوڑی دیر کے بعد، پھر وہ اب ایسا قصائی ہوتے ہیں وہ زندہ جانور کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے روکنا ہے، آپ نے ان کو روکنا ہے، آپ نے ان کو زندہ جانور کی کھال نہیں اتارنے دینی، یہ تکلیف ہوگی اسے، لیکن جانور کو تکلیف نہیں دینی۔ ذبح تو کرنا ہے لیکن تکلیف فوراً ذبح کرنا۔ آپ کیا پوچھیں؟ آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا۔ ہاں ہاں، قبلہ رخ ایسے ہوگا جیسے یہ قبلہ رخ ہے نا، تو جانور کا چہرہ جو ہے نا ہم قبلے کی طرف کریں گے، اس کی ٹانگیں اگرچہ اس طرف ہو جائیں گی، چہرہ یوں موڑ دیں کہ بھئی وہ قبلے کی طرف آ جائے، اس سیدھ میں آ جائے کہ قبلے کے سامنے ہو گیا یہ، اب یہ ذبح ہو رہا ہے۔ جی ہاں، وہ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ اس کے، ویسے تو آپ ذبح کر دیں گے وہ ذبح ہو جائے گا، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹائیں، اور وہ اس کا حصہ ہے اس کو گھسیٹنا، آپ اس کو اٹھا کر نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ چلو چاروں مل کے ہم اٹھا کے اس کو یوں کریں تو آپ کی ناف ہل جائے گی۔ جانوروں کو آپ نہیں اٹھائیں گے، وہ حصہ ہے اس کا، وہ جو ہم کریں گے اس کو وہ بھی بڑے پیار سے کرنا ہے، طریقہ کار کے ساتھ، کہ اس کو کوئی ایسا زخم نہ آ جائے۔
کیا پڑھنا؟ وہ بتا ہی نا، چوری پہ نہیں پڑھنی پڑتی، ویسے ہی دعا کرنی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پڑھ دی تب بھی قربانی ہو جائے گی. اگر کسی نے نہیں پڑھا، اب سنیں، کسی نے نہیں پڑھا، سنیں مسئلہ سنیں، اگر کسی نے نہیں پڑھا تب بھی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں تو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر، اس لیے تو ہے نا، تو یہ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا اونچی آواز میں چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. 7 حصے نا، اس میں 7 افراد شامل ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ 7 افراد شامل کر سکتے ہیں. کم سے کم آپ اس میں 2 شامل ہو جائیں، 3 شامل ہو جائیں، 4 شامل، زیادہ سے زیادہ 7 ہے، اس سے زیادہ نہیں کیے جا سکتے. اگر کسی نے 8 شامل کر لی تو نہیں ہوگی قربانی. ٹھیک ہے. یہ قربانی اصل میں ہم جامعہ انوار القرآن میں پڑھتے تھے 2004 میں، تو 2004 میں وہاں کے جو اجتماعی قربانی کا جو سیٹ اپ تھا وہ سب ہم سنبھالتے تھے. تو ہمارے سامنے سارا ایک حساب کتاب، ہماری ڈیوٹی لگتی تھی جہاں پر ہم قربانی کے جانور کا گوشت تولتے تھے. اجتماعی قربانی والا یہ بڑا، اس کو ناپ تول میں بڑا ماہر ہونا چاہیے کہ اس میں کس انداز میں اس نے ناپ تول کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ہڈیاں الگ کرتے تھے، یعنی ایک ٹیم کام کرتی تھی جو ہڈیاں جدا کر رہی ہے، صرف ہڈیاں، اس پر کوئی گوشت نہیں ہے. دوسری ٹیم وہ کام کر رہی ہے کہ جو صرف گوشت جدا کر رہی ہے. تیسری ٹیم وہ کام کر رہی ہے کہ جو ہڈی والا گوشت جدا کر رہی ہے. یہ 3 آپ کے سامنے آ گئے. اب ہم جو ہے وہ 7 ٹوکریاں رکھتے تھے، اس میں 2 کلو، 3 کلو برابر برابر سب میں تقسیم کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر برابر ہڈیوں کو پہلے تولتے تھے کہ کل کتنی کلو بنتی ہیں. مثال کے طور پر 21 کلو بن گئی تو 7 دیا 21، 3 کلو آ گیا. پھر اب گوشت تولا تو وہ کتنا کلو بن گیا، تو اگر وہ 70 کلو بن گیا تو ہم اس کو 10 کلو سب کے اندر تقسیم کر دیں گے. اس طرح پھر مزید جو وہ گوشت کے جو ہڈی والا گوشت وہ بھی برابر برابر. لیکن کبھی اونچ نیچ ہو گئی تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی نے اندازے سے اس میں کر کے دے دیا برابر کر کے تو اس کی معافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ اس کو طریقہ کار سے کریں. میں جو مسئلہ اصل بیان کر رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے سے کسی اسٹاف کے بندے نے پیسے لے لیے. اس نے کہا یار مجھے حصہ چاہیے، میرا قربانی مجھے کرنی تھی لیکن وہ حصہ میرا جو ہے نا وہ آپ کیا تو مکمل ہو گیا، تو مجھے حصہ چاہیے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس زمانے میں 5-6 ہزار روپے کا حصہ ہوتا تھا، تو اس نے اس سے 5 ہزار روپے لیے. بولا ٹھیک ہے. اب وہ جو حصہ کہ جو مدرسے کے لیے وقف ہے، وہ حصہ کہ جو کسی نے ہدیہ کر دیا، وہ اس نے اٹھا کر کہا یہ لیں آپ کی طرف سے ہو گئی قربانی. ایسے قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ قربانی نہیں ہوگی. یہ دھوکہ تو ہوگا لیکن قربانی نہیں ہوگی. یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی قربانی جب کر رہے ہیں تو اچانک سے ایک دم سے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر جانور خریدنے کے لیے گیا جہاں اجتماعی قربانی ہوتی تھی، وہ جانور بھی بیچتے تھے. تو رات میں ایک جانور ہم نے پسند کر لیا کہ بھئی یہ جانور ہم نے صبح ذبح کرنا. اب یہ تھا کہ میں جو پیسے دے رہا تھا ان کو ڈائریکٹ دے رہا تھا، وہ تقریباً 60 ہزار تھے، اور جو اجتماعی قربانی کے ذریعے وہ کر رہے تھے تو وہ تقریباً 72 ہزار روپے بنتے تھے. تو اتنے میں میری بات پکی ہو گئی ان کی، میں ان کو بیانہ بھی دے کر آ گیا. صبح فجر کی نماز میں وہ بیانہ لے کر کھڑے ہوئے کہ لیں وہ تو جانور بک گیا. تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے، دھوکہ بازی ہے بھی. بیانہ لے لیا، اب آپ تک تقسیم اس کو نہیں کر سکتے. دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آداب سکھائیں. اگر کوئی ایک بندہ کسی گھر میں اپنا رشتہ لے کر جاتا ہے نا، تو حضور نے منع فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے رشتے والی جگہ پر اپنا رشتہ مت بھیجو، کہ وہاں آپ رشتہ لے کر گئے نا، آپ کی بات چیت چل رہی ہے وہاں، اب یہ بات چیت جو چل رہی ہے نا اس میں آپ نے انٹری نہیں مارنی. آپ کی انٹری کب آئے گی؟ جب یہاں سے منع ہو جائے گا. ڈائریکٹ نہیں جانا. ابھی آپ نے کتنے آداب سکھائیں. تو وہ یہ آداب نہیں، یہ بھی آداب کا حصہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کبھی بات سودا طے ہو جائے نا، پھر اس سودے کو قائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے.
اور کوئی سوال ہے قربانی کے حوالے سے؟ ہاں، قربانی کے جانور کے جسم پر دانے لمپی اسکن نکل گیا تھا پچھلے سال، اس سال تو میرا خیال ہے نہیں ہے، پچھلے سال بہت بڑا تھا. اگر اتنا ہے کہ جس سے جانور کے پورے بدن پر ہے، پوری کھال پر ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن جسم کے کچھ حصے پر ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اتنا ہے کہ پورے بدن کے اوپر اس کے دانے دانے نکلے ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر ہو گئی بیماری. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. یہ بیماری کا ظاہر ہونا عیب ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. جس پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ شوق میں، ظاہر ہے سب کو محبت ہوتی ہے قربانی کے ساتھ، ہمارے جذبات وابستہ ہیں قربانی کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں. یقین کریں کہ یہی محبت کام آئے گی، واللہ یہ محبت ہے، یہ کام آئیں گی. کہ یہ جو جذبات وابستہ ہیں نا قربانی کے ساتھ ہمارے، یہ ہمیں ہمیشہ سلامت رکھنے چاہیے. جتنی ممکن ہو کوشش، نہیں بن رہے حصہ ملا دیں آپ اپنی طرف سے. آپ پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن آپ نے اس سے، کیونکہ مخصوص ایام کے لیے عبادت ہے، لہٰذا آپ حصہ ملا لیں کسی نہ کسی طریقے سے. یہاں بھی حصے کا انتظام ہو رہا ہے، ہمارے ضیاء بھائی ہیں، نعمان بھائی ہیں، حصہ کر رہے ہیں، حصہ ملا لیں آپ. اگر کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے محبت میں آ کر حصہ ملا دیا تو اس کی واجب تو ادا نہیں ہوگی، اس کو نفل قربانی کا ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. غریب کے لیے یہی ہے نا حکم، غریب کے لیے فرمایا کہ جس نے محنت کر کے جانور لے آیا تھا، واجب تو نہیں تھی لیکن جانور لے آیا، اب اس کا جانور گر گیا یا اس کا جانور مر گیا یا بھاگ گیا، گم ہو گیا، تو غریب کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ کرے گا نہیں، کیونکہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی. ٹھیک ہے، جس پر قربانی واجب نہ ہو تو وہ اس پر قربانی پھر کرنا واجب ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا، قربانی کے واجب کے لیے کیا وقت کون سا ہوگا؟ 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک یہ وقت ہے. اس وقت کے اندر قربانی کا دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے پہلے سے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم صاحب نصاب ہے، تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور ہم جو ہے جانور لا کر رکھتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور پھر یہی جانور جو ہے ہم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تقوی ضرور پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی بڑے اچھے طریقے سے اور تقرب الی اللہ کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. الحمدللہ. ہاں، یہ بتایا نا، نماز پڑھ کے قربانی کا، نماز سے پہلے کسی نے کی تو قربانی نہیں ہوگی. اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں. آج وقت تیسرے دن مغرب تک آج ٹائم زیادہ ہو گیا، تقریباً گھنٹہ سے اوپر ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پھر موقع نہیں لگے نا قربانی کے مسائل کا، اس لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین. اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا. یا رب ذوالجلال، جو ہم نے قربانی کے مسائل سیکھے، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے جتنے مسلمان بھائی قربانی کر رہے ہیں انہیں اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جو قربانی کی شہادت حاصل نہیں کر رہے تو انہیں اتنا مال دے انہیں وہ بھی قربانی کریں. یا الہ العالمین، تقرب الی اللہ کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرما. قربانی کے جانور کو تکلیف دینے، اسے اذیت پہنچانے سے ہمیں محفوظ فرما. یا الہ العالمین، جتنے قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.